اور ایسے موضوعات پر دسترس اپنی مضبوط کرنا چاہتے ہیں جو روایتی موضوعات ہیں، اور ان موضوعات پر دسترس مضبوط کرنے کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو آپ کے جدید مراکز ہیں تعلیم و تدریس کے، وہ ناکام ہو جاتے ہیں 50 سال پہلے، اور وہ پڑھا لکھا آدمی کہلاتا ہے تو اس کو ضرور فارسی آتی، اس کو ضرور عربی آتی ہے، تو یہ زبانوں کے اعتبار سے۔ دوسرا یہ کہ اس نے ادب پڑھا ہوا ہوتا ہے، اس نے مثال کے طور پر فارسی کا ادب پڑھا ہوا ہوگا، کلاسیک، اس نے سعدی کو ضرور پڑھا ہوا ہوگا، اس نے مولانا کو ضرور پڑھا ہوا ہوگا، تعلیم یافتہ ہونے کی نشانی کے طور پر۔ اس سے ایک خاص معاشرہ بنتا تھا، ایسا معاشرہ جو آج کے معاشرے سے بہت مختلف معاشرہ تھا۔ اسمبلی لائن اور ماڈرن تقاضوں کے ہوتے ہوئے بھی دنیا بھر میں طرح طرح کے ڈیلیوری سسٹمز تو پھر بھی ہیں نا۔ اسکینڈینیویا میں کچھ اور ہے، امریکہ میں ہی کتنے ہیں۔ اب جیسے ہمارے دوست کی وہاں بڑا داخلہ بھی مشکل ہے کہ وہ کلاسکس پہ بیسڈ ہیں، انہیں لیٹن سکھاتے ہیں اور لاجک سکھاتے ہیں کیونکہ وہ کیتھولک کی ہائی اسکول ہے۔ جو اب ہمارے بچے ہیں ان پر میرا خیال ہے کہ بہت دھیان دینا چاہیے۔ میں نے سوچا کہ جس پر بات کروں گا وہ یہ ہے، یعنی ایک غیر اداری غیر رسمی تعلیم کا پہلو جو گھر میں شروع ہوتا ہے، تو اور یہ بالکل ہماری روایت سے جڑی ہوئی بات ہے۔